آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں۔ تو آئیے اس جملے کی طرف لوٹتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ خود عمل نہیں کرتے، یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ بتانے والے کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت پڑھتے، اس کو سیکھتے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اسی بات کا اگلا جملہ کہ دوسروں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں، اس سے اتفاق نہیں کرتے ہم۔ بات کو توجہ سے سنیے گا کہ ہمارے اختلافات کہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نشانہ کب بناتے ہیں؟ ہمارے آپس میں جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ دیکھیے کہ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، اس کو آپ اپنی بیماری بتلاتے ہیں، یا اس طبیب کو آپ کی بیماری سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ کو اس کے مطابق میڈیسن دیتا ہے، پرہیز بتلاتا ہے۔ اب وہی بیماری اگر طبیب کو بھی ہے، طبیب اس کے مطابق میڈیسن نہیں کھاتا، پرہیز نہیں کرتا، لیکن آپ کو بتلا رہا ہے، آپ پرہیز بھی کرتے ہیں، میڈیسن بھی کھاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے کہ یا نہیں ہوں گے؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ طبیب تو خود پرہیز نہیں کرتا، خود میڈیسن نہیں کہتا، اور مجھے کہہ رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ بات کرنے والے کو نہ دیکھا کریں، زندگی کا اصول بنا لیجئے، دو باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ آپ کبھی بھی کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ بات کیا کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے۔ بات کیا کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کس کی کر رہا ہے۔ بات ٹھیک کر رہا ہے، بات آقا علیہ السلام کی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی کر رہا ہے، اللہ کی کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے، لے لو، نہیں تو دیوار پہ دے مارو۔ کرنے والا امام کعبہ کیوں نہ ہو، کرنے والا وقت کا محدث کیوں نہ ہو، چھوڑ دو۔ لیکن اگر بات ٹھیک کر رہا ہے، بات آقا علیہ السلام کی فرامین کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کے احکامات بتلا رہا ہے، پھر اس کے طرز عمل کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس کے عمل کو دیکھنے کی بجائے اس بات پر عمل کریں۔ بتانے والا کون ہے، چھوڑ دیں۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ واقعہ سے
کہ جب مال غنیمت پر ان کو نگران بنایا گیا، واقعہ طویل ہے، مختصر کرتے ہیں، آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ آخری دن جب آقا علیہ السلام نے تیسرے دن بتلایا کہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آیا، چوری کرنے والا پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا، باندھ لیا، نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے آقا علیہ السلام کے حضور پیش کروں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دے، تجھے ایک عمل بتلاتا ہوں، تو سو بھی جائے، مال کے پاس نہ بھی رہے، تیرے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کچھ اور۔ الفاظ بتلائے، آیت الکرسی بتلائی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ لیتے کہ بتلانے والا تو شیطان ہے، بتلانے والا تو چور ہے، 3 دن ہو گئے اس کو میں پکڑتا ہوں، یہ تو چور ہے، اس کا تو کردار ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ الفاظ آقا علیہ السلام کو کیا بتلاؤں، چھوڑیں، یہ تو غلط بات ہوگی، نہیں، انہوں نے کیا کیا، فوری ہی اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کو بتلایا کہ آقا علیہ السلام آیا تھا، پکڑ لیا تھا، چھوڑا اس وجہ سے اس نے مجھے یہ کلمات بتلا دی۔ میرے نبی نے تصدیق کر دی کہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے، کردار کو نہیں دیکھا، الفاظ کو دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں کردار کو پہلے دیکھتے ہیں، الفاظ کو بعد میں دیکھتے ہیں، یہی ہماری خامی ہے، یہی وجہ ہے آج دین سے سارے لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ جس کو اپنے گھر میں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، جس کو صحیح تک نماز کا طریقہ تک نہیں آتا، اذان تک نہیں آتی، واللہ اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کلمہ تک نہیں آتا، اور انگلی ان لوگوں پہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ کر رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو غلط نہ کہیں، لیکن ان کی بات کو تو مانے، جو بات کر رہے ہیں اس کو تو سن کے عمل کرے، وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات بتلا رہے ہیں، اور ان کو تو ایکسپٹ کرے۔ ہمارے کیا ہے، شخصیت پرستی ہے، بات کرنے والا کوئی چھوٹا ہے اس کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کی بات کو ترجیح تک نہیں دیتے، اور بات کرنے والا بڑا ہو، جیسے مرضی کسے کہانیاں سنا کر چلا جائے، ہم بڑی توجہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے پھرتے ہیں۔ دورہ حاضر میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں، کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں، نہ اس کوئی اصل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے سناتے ہیں، نہ کوئی حدیث کا حوالہ ہے، نہ کسی قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، اپنی طرف سے یوں ہی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس کو سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں، اور جو صحیح دین بتلاتے ہیں ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ہم ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ معذرت کے ساتھ کسی سے کوئی اختلاف نہیں، میرے اپنے خلیق، میرے اپنے قریبی، میں نے ان کو دیکھا، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، دیندار لوگوں کو دیکھا کہ وہ دینداروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، واللہ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے کہ سمجھدار لوگ، دینداروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور بھائی کردار کشی کر رہے ہیں۔ افسوس ہے تمہاری تعلیم پر، کیسے لوگ ہیں آپ؟ ایسے بڑے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، اصلاح کر لینی چاہیے کہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، چھوڑے اس کو، بات کیا کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے، 2
باتیں ذہن میں رکھیں، کیا کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے؟ نبی کی کر رہا ہے، اللہ کی کر رہا ہے؟ لے لو۔ غلط کر رہا ہے چھوڑ دو، دیوار پہ دے مارو، کوئی مرضی ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، چھوڑ دیں۔ خدا را اپنی اصلاح کیجئے، اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن آپ کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہو۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا قبر میں یہ سوال ہوگا کہ تجھے جس نے دین بتلایا تھا اس کا کردار کیسا تھا؟ یا قبر میں یہ سوال ہوں گے کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں، تیرے پاس دین پہنچا تھا، صحیح پہنچا تھا، جی پہنچا تھا، کس ذریعے سے پہنچا تھا، وہ بات کی بات ہے۔ صحیح تھا، مانا کیوں نہیں؟ بس سٹاپ لگ جائے گا یہاں پہ۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں سے اس سوال کا جواب لاؤ گے؟ خدا را میرے بھائیو چھوڑ دو لوگوں کی کردار کشی کرنا، لوگوں کے کردار کے اوپر نظر رکھنا چھوڑ دو۔ وہ میرے مالک کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ نہیں عمل کرتا، ان کی سزا دگنی ہے، ان کا حساب دگنا ہے، ان کو عذاب دگنے ملنے والے ہیں، وہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے۔ آپ کسی کے دل کے اندر جھانک نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ نہ ہو۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، چھوڑ دیں یہ سب کچھ۔ خدا را میرے بھائیو چھوڑ دو لوگوں کی کردار کشی کرنا، لوگوں کی عیب جوئی کرنا۔ اس بات کی فکر کریں کہ کیا بات کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے، اس کی تصدیق کریں، اس پہ عمل کریں۔ جتنی ہم کردار کشی میں محنت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرنے میں محنت کرتے ہیں، اتنی محنت ہم اللہ کے دین کو سمجھنے میں کریں تو واللہ ہماری نسلیں سنور جائیں، ہمارے گھر کے سب افراد سمجھ جائیں۔ چھوڑ دیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی فکر کریں، اللہ کا دین صحیح معنوں میں ان کو سمجھائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کریں۔ چھوڑ دو میرے بھائیوں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا اگر کسی کی کردار کشی کے اندر لگے رہے، کسی کی عیب جوئی میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے، جو غلط باتیں ہیں ان سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام